زہرا یا زہرا، لعنت بر دشمن نبی، لعنت بر دشمن علی، لعنت بر دشمن زہرا یا سیدہ یا سید۔ دیکھیے حضرت زہرا کے جو مصائب تھے، اس کو تو لوگ بہت بعد میں جا کر سوچتے ہیں کہ مصائب شاید اس کے بعد ہوئے، جب بابا کی شہادت ہو گئی یا حضرت محسن کی شہادت ہو گئی، اس کو مصائب سمجھتے ہیں۔ مصائب حضرت زہرا کا آغاز بہت بچپن ہی سے ہو گیا تھا، جو کہ اتنا زیادہ ہمارے ہاں پڑھا نہیں جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت زہرا کا بچپن کیسے گزرا؟ کہاں رہتی تھیں بچپن کے ابتدائی ایام میں؟ کہ جب کفار نے پیغمبر اسلام کو باقاعدہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر کو لے کر اور تمام خاندان کو لے کر شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں منتقل ہو گئے تھے، کیونکہ قریش نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ حضرت حمزہ ساری رات تلوار لے کر پیغمبر اسلام کی حفاظت کیا کرتے تھے ان گھاٹیوں میں بھی، اور 3 سال تک مسلمان ان خطرناک دروں اور گھاٹیوں کے اندر رہیں۔ حضرت زہرا کے بچپن کا ابتدائی سمجھے 3 سال اسی گھاٹی کے اندر گزرا۔ آپ خود سوچیے، وہ کہ ماں جس کی خوراک بے انتہا کم ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، پیاس سے حالت بری ہو، گھاس کے پتے کھا کر گزارا کرتی ہیں، اس کا دودھ کتنا کم ہو جائے گا۔ اتنی کم خوراک ماں اور اس کے نتیجے میں کم شیرگی۔ حضرت زہرا آپ سوچئے کہ کتنی مصیبتوں کا ایام اسی زمانے سے اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ آج اتنی آسانی اور اتنی خوش خوراکی کے باوجود خواتین جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں بچوں کو، مسلسل کوشش یہ ہوتی ہے کوئی ایسا ہمیں طریقہ مل جائے، کوئی ایج مل جائے جس سے ہم روزہ چھوڑ دیں۔ اتنی کم خوراکی کہ شیب ابی طالب کی گھاٹیوں سے بھوک اور پیاس سے روتے اور بلکتے بچوں کی چیخوں کی صداؤں سے یہ گھاٹی گونجا کرتی تھی۔ اور حضرت زہرا کی دودھ پلائی کا جو زمانہ تھا اور ان کی دودھ چھڑائی کا جو زمانہ تھا، وہ اسی گھاٹی میں گزرا، اور اتنی جھلسا دینے والی گرمی میں ان پہاڑی، سوچیے پہاڑ دہک جایا کرتے تھے، اسی پہاڑی دروں میں آپ نے چلنا سیکھا ہے۔ ابتدائی 3 سال یہاں پر اسے گھٹے ہوئے ماحول میں، جبکہ روتے بلکتے بچوں کی چیخوں کی صدائیں یہاں پر گونجا کرتی تھیں، اس کو سن کر حضرت زہرا کا بچپن کا آغاز ہوا۔ اور کبھی آدھی رات کو بھی آپ کی کبھی آنکھ کھلا کرتی تھی تو دیکھتی تھی کہ برہنہ شمشیر لیے رشتہ دار آپ کے والد ماجد کی حفاظت کے لیے تلواریں نظر آتی تھیں۔ حضرت زہرا کی عمر جب 5 سال کی ہوئی تو پھر کہیں جا کر اس درے سے جو ہے وہ نجات ملی ہے، شیب ابی طالب سے۔ اور آج بھی جنت المعلا یا جنت المعلا جسے کہا جائے عام طور پر مشہور ہے، اس کے سامنے کا جو ایریا جہاں پر آپ کو بلڈنگز نظر آ رہی ہیں، تقریباً اس رو میں سارا شیب ابی طالب کی گھاٹیاں تھیں۔ وہ پہاڑ تھے، اس کے بعد کاٹ کے وہاں پر یہ فلیٹ وغیرہ بنا دیے گئے۔ تو اتنے زیادہ مصائب ان مصائب، اچھا صرف اپنے مصائب نہیں تھے، اس کے بعد پھر باپ کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے، اور اس کے بعد پھر شوہر کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے، پھر شوہر کا حق کس طرح سے چھینا گیا، پھر اپنے میراث کو اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ لوٹتا ہوا دیکھا، باپ نے جو ایک تحفہ فدق کی صورت میں دیا تھا وہ چھین لیا گیا، جو کہ خود شہزادی کا دربار میں جانا ہے کتنی بڑی مصیبت سے کم نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر گھر کا جلنا، اور اس کے بعد پھر شکم میں محسن کی شہادت، یہ سارے کے سارے کتنے زیادہ مصائب سے بھرپور زندگی شہزادی نے گزاری ہے۔ اور اس کے بعد پھر بعد میں آنے والی جو اولادیں ہیں ان کا غم، یعنی اتنے مصائب کہ 18 سال کی عمر میں جسمانی اعتبار سے یہ حالت ہو گئی تھی شہزادی کی کہ اگر چادر اوڑھ کے لیٹتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ زمین کے اوپر فقط چادر بچھائی ہوئی۔ 18 سال کی ضعیفہ چشم فلک نے آج تک کبھی نہ دیکھی ہوگی، اور اتنی جلد تمام ذمہ داریاں پوری کر کے دنیا سے پردہ فرما گئی۔